کیا عشق کی قربانی صبر سے بھی بڑی ہو سکتی ہے؟ وہ راز کھلنے والے ہیں جو سب بدل دے گا۔ وہ انکشاف ہوگا جس سے زین کے قدموں تلے زمین کھینچ لی جائے گی۔ آخر سچ کیا ہے؟ زین کے آنکھوں کے سامنے سچ آ جائے گا جس سے نہال اور زین کا رشتہ بدل جائے گا یا ان کی دوستی اور مضبوط ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ ایپیسوڈ 8 ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایپک ناول ہب، اور آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ایپیسوڈ اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اتنے دنوں سے غائب ہونے کی کوئی پرسنل وجہ تھی، مہمان تھے، لکھ نہیں پائی، اور یہ کہوں گی ناول اچھی ہے، پڑھیں، اسے پڑھیں اور لائک کریں، کمنٹ کریں۔ آپ کی کمنٹ کا مجھے انتظار ہوتا ہے۔ چلیں ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شام کا مندھم اندھیرا کمرے میں اتر رہا تھا۔ نہال آہستہ قدموں سے ناہید بیگم کے کمرے میں داخل ہوا تو ایک دم ساکت رہ گیا۔ بستر پر وہ بے حس حرکت پڑی تھی، چہرہ زرد تھا، ہونٹ خشک اور سانس جیسے بہت دھیرے دھیرے آ رہی۔ ایک پل کو نہال کے دل میں خوف کی ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ مما! اس کے ہونٹوں سے گھٹی سی آواز نکلی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً دروازے کی طرف منہ موڑ کر آواز میں پکارا، سائم! جلدی سے گاڑی نکالو، مما بے ہوش ہیں، پتہ نہیں کب سے اس حالت میں ہیں۔ سائم کچن کی طرف سے دوڑتا ہوا آیا۔ گھبراہٹ اس کے چہرے پہ صاف جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا بھائی؟ پتہ نہیں، باتوں کا وقت نہیں، جلدی گاڑی نکالو، میں مما کو لاتا ہوں۔ نہال کی آواز میں عجیب سی کپاہٹ تھی۔ اتنے میں انم تیزی سے کمرے میں آئی، پیچھے پیچھے نین بھی آئی۔ انم نے ناہید بیگم کو اس حال میں دیکھا تو آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے۔ بھائی، مما کو کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نہال نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جھک کر انم کے آنسو صاف کرتا بولا، کچھ نہیں بیٹا، بس مما ٹھیک ہو جائیں گی، تم رو نہیں، بس دعا کرو۔ اس نے ایک نظر نین کی طرف ڈالی۔ نہال کی آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین تھا، ایک خاموش پیغام۔ نین نے وہ نظر پڑھ لی، کوئی سوال نہیں کیا، بس ہلکی سی گردن ہلا لی۔ جی آپ فکر نہ کریں، میں انم کا دھیان رکھتی ہوں۔ نہال نے گہری سانس لی، ناہید بیگم کو بازو میں سنبھالا اور سائم کے ساتھ تیزی سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں بس انم کی سسکنے کی آواز رہ گئی اور نین کا پرسکون مگر فکر مند چہرہ جو خاموشی سے انم کو گلے لگا رہی تھی۔ ہسپتال کے سفید سنسان کمرے میں صرف ڈرپ کے قطرے ٹپکنے کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ناہید بیگم کا چہرہ زرد اور تھکن سے بوجھل تھا، بازو میں سوئی لگی تھی اور شفاف ماں دھیرے دھیرے رگوں میں اتر رہا تھا۔ ڈاکٹرز ابھی کچھ دیر پہلے بتا کر گئے تھے کہ بلڈ پریشر اچانک بہت لو ہو جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ آرام کریں اور کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہ لیں۔ کچھ دیر بعد ان کی پلکیں ہلکی سی جبنش کے ساتھ کھلیں۔ سامنے بیٹھے نہال کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ شرمندگی کی جھلک آ گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، بیٹا تمہیں پریشانی دی نا؟ نہال نے ان کے قریب ہو کر نرمی سے کہا، مما آپ کیوں اتنے دنوں سے اتنی پریشان رہتی ہیں؟ ہر بات اپنے دل میں رکھ لیتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ ہمارے لیے کتنی قیمتی ہیں۔ اپنا خیال رکھا کریں، اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کیا کریں۔ میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو بوجھ کم نہیں کر سکتا؟ ایک بار آزما کے تو دیکھیں۔ ناہید بیگم نے گہرا سانس لیا اور دھیرے سے کہا، نہال بیٹا تمہارے بابا کا 1 مہینے سے فون نہیں آیا، نہ ان سے کوئی رابطہ ہے، نہ وہ آفس جا رہے ہیں۔ میں ڈر گئی ہوں کہیں وہ کسی مشکل میں نہ ہو۔ نہال نے ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دی، مما اس میں ٹینشن والی کیا بات ہے، میں جا کر دیکھ آؤں گا، بابا کو لے آؤں گا۔ میں اپنا ویزا لگاتا ہوں اور بابا کو لے آؤں گا۔
ناہید بیگم نے ہلکی سی مایوسی سے سر ہلایا۔ بیٹا یہ اتنا آسان نہیں، اور اس بار کچھ الگ ہے۔ وہ ہمیشہ رابطہ رکھتے ہیں، چاہے جہاں بھی ہوں۔ ابھی تو وہ آفس بھی نہیں جا رہے۔ کچھ تو ہے جو ہمیں معلوم نہیں۔ نہال نے ان کے چہرے پہ نظر جماتے ہوئے نرمی سے کہا، ماما آپ بھی ابھی سے اپنی صحت پر دھیان دیں، باقی سب میں دیکھ لوں۔ اسی لمحے دروازے پہ دستک ہوئی اور زین اندر آیا۔ السلام علیکم آنٹی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ کیسے ہو؟ ناہید بیگم ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ جلدی سے صحت یاب ہو جائیں، زین نے نرمی سے کہا۔ ناہید بیگم نے نہال کی طرف دیکھا اور ضدی لہجے میں بولی، چلو اب گھر چلتے ہیں، انم کا برا حال ہو رہا ہوگا۔ نہال نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، مما یہ ڈرپ تو پوری ہونے دیں، پھر چلتے ہیں، اور انم اکیلی نہیں ہے، نین اس کے ساتھ ہے، وہ سنبھال لے گی۔ ناہید بیگم نے ہونٹوں پر ایک ہلکی تھکی ہوئی مگر پرسکون مسکراہٹ سجائی اور آنکھیں بند کر کے آرام سے لیٹ گئیں، جیسے بیٹے کے الفاظ نے ان کے دل کو وقتی سکون دے دیا ہو۔ ہسپتال سے چھٹی لے کر نہال آخرکار ناہید بیگم کو گھر لے آیا۔ دروازے پہ قدم رکھتے ہی انم دوڑتی ہوئی آئی۔ آنکھیں رونے سے سرخ تھیں، آواز کپ کپا رہی تھی، مگر جیسے ہی مما کو دیکھا تو ایک لمبی سانس لے کر سکون کا سانس لیا اور فوراً گلے لگ گئی۔ مما آپ ٹھیک ہیں نا؟ انم نے کپ کپاتی آواز میں ڈر اور محبت دونوں شامل تھیں۔ نین بھی قریب آئی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، آنٹی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہوا تھا آپ کو؟ ناہید بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا بس بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، آپ فکر نہ کرو، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نین نے دل سے شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ہے، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کے آتی ہوں۔ نہال انہیں سہارا دے کر ان کے کمرے تک لے آیا۔ کمرے میں پہنچتے ہی نین سوپ کی ٹرے لیے اندر آئی۔ آنٹی یہ سوپ پی لیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ ناہید بیگم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، یہ تم نے بنایا ہے؟ نین نے ذرا شراست سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں آنٹی یہ تو مما نے بنایا ہے۔ ناہید بیگم نے اس کی معصومیت پہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ انم نے فوراً سوپ کا پیالہ پکڑا اور محبت سے اپنی مما کو پلانے لگی۔ کمرے میں ایک نرم سا سکون اتر آیا۔ کچھ دیر بعد سب نے انہیں آرام کو کہا اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ نہال چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، مما آپ بس آرام کریں، باقی سب میں دیکھ لوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناہید بیگم نے بیٹے کی طرف محبت بھری نظر ڈالی، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پہ آئی، مجھے یقین ہے تم سب ٹھیک کر دو گے۔ ان کے لہجے میں ماں کا بے پناہ اعتماد اور بیٹے کے لیے بے انتہا دعا شامل تھی۔ نین نے انم سے کہا، چلو شاباش اب تم بھی کچھ کھا لو، اور بھائی آپ بھی کچھ کھا لیں۔ اس نے ملازمہ کو بلایا اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگوایا۔ سب نے ساتھ بیٹھ کر کھایا، پھر نین نے ملازمہ سے کہہ کر کھانے کو سمٹوایا۔ اب وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ انم اب میں چلتی ہوں، تم سو جانا اور ٹینشن بالکل نہ لو، آنٹی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ انم مسکرا کر بولی، نین تم سب سے اچھی دوست ہو۔ نین کے لبوں پر نرمی سی مسکراہٹ آئی، اور تم بھی میری سب سے پیاری چھوٹی سی دوست ہو۔ انم ہنس پڑی، میں آج مما کے کمرے میں سوؤں گی۔ نہال نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جاؤ آرام سے جانا اور آواز مت کرنا۔ جی، انم بول کر اوپر چلی گئی۔ سائم بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ نین سیڑھیاں اتر رہی تھی جب پیچھے سے نہال کی آواز آئی، نین وہ پلٹی۔ جی شکریہ، تم نے انم کا اتنا خیال رکھا۔ نین نے نرم لہجے میں کہا، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، وہ میری دوست ہے۔ نہال کے ہونٹوں پہ ہلکی سی شرارت ابھری، اچھا
تم نے اپنی دوست کے لیے کیا ہے، مجھے لگا تم نے میرے لیے کیا ہے۔ نین نے پلکیں جھپکائی۔ میں آپ کے لیے کیوں کروں گی؟ مجھے امپریس کرنے کے لیے، نین نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو امپریس کیوں کروں گی؟ نہال نے دھیرے سے کہا۔ سچ ہے، تم کیوں کرو گی؟ میں تو ویسے ہی تم سے امپریس ہوں۔ نین کا چہرہ ہلکا سا لال ہو گیا تھا۔ وہ رک کر پوچھنے لگی، انٹی کی طبیعت کیوں خراب ہوئی تھی؟ ماما پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ بابا اتنے دنوں سے فون نہیں کرے اس لیے۔ نین نے نرمی سے کہا، آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ فون کریں گے، میں دعا کروں گی، انشاءاللہ۔ نہال نے دھیرے سے کہا۔ نین پلٹ کر جانے لگی، مگر نہال نے پھر سے آواز دی، سنو نین۔ وہ اس بار پلٹی نہیں، بس رک گئی۔ نہال کے چند قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی گرم سانسیں نین کے کانوں میں چھو گئیں۔ دھیمی گہری سرگوشی میں بولا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی نین کے چہرے پر وہی ہلکی سی الجھن تھی۔ اس کی آنکھوں صاف کہہ رہی تھی، اسے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ نہال مسکرا کر بولا، تم میرے ہر اظہار کو ایک پیپر میں لکھ لو، شادی کے بعد میں خود ایک کا مطلب سمجھا دوں گا۔ پھر ہنستے ہوئے کہا، یا پھر تم میرے لیے جرمن سیکھ لو۔ نین نے ہلکی جھنجھلاہٹ سے کہا، آپ سیدھے سادے الفاظوں میں بات نہیں کر سکتے؟ نارمل بندہ وہی الفاظ بولتا ہے جو سامنے والا سمجھ سکے۔ نہال کے لہجے میں نرمی اور آنکھوں میں شرارت اتر آئی۔ نین، میں اس لیے تو مشکل انداز میں اظہار کرتا ہوں تاکہ تم نہ سمجھو، کیونکہ نہ سمجھنے کے باوجود تمہارا چہرہ لال ہو جاتا ہے اور تمہاری آنکھیں جو اچانک بڑی ہو جاتی ہیں، ان میں میرا عکس جھلکتا ہے، اور یہ منظر، یہ سب سے خوبصورت اور میرا پسندیدہ منظر ہے۔ نین، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کے نظریں جھکا لیں تاکہ نہال اس کے چہرے پہ اترتی لالی نہ دکھ سکے۔ گالوں کا رنگ مزید گہرا ہوا اور لبوں کے کونے ہلکے سے کانپے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہی ہوں، مما انتظار کر رہی ہوں گی، نین نے جلدی سے کہا۔ نہال نے دھیرے سے پوچھا، نین، تم کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا کہوں؟ کچھ تو کہو۔ نہال نے لہجے میں امید کی ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ نین نے ہچکچاتے ہوئے دھیرے سے کہا، نہال، آپ بہت اچھے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے پلٹ کر چل دی، مگر اس کے چہرے کی لالی، کانپتی آواز، ساختہ لہجہ نہال کے دل میں نقش ہو گیا۔ وہی خرا دیر مسکراتا رہا۔ چند یہ لفظ کب پوری ہوگی؟ رات کی ہوا میں ہلکی سی خنکی کھل چکی تھی۔ کہیں ایک کونے میں پرانا سا لکڑی کا بنچ جس پر دو پرانے دوست چپ چاپ بیٹھے تھے۔ دور اسٹریٹ بلب کی مندھم پیلی روشنی ان کے چہروں پہ بکھر رہی تھی، کبھی روشنی میں آتے اور کبھی سائے میں ڈھلتے۔ درختوں کی پتیاں ہوا سے ہل رہی تھیں اور اس خاموشی میں صرف پتوں کی سرسراہٹ اور کہیں دور سے آتی کسی کے کتے کی بھونکنے کی آواز شامل تھی۔ زین نے نہال کے کندھے پہ ہلکا سا ہاتھ رکھا، جیسے اس کے دل میں گھرا کھولنے کی کوشش کر رہا۔ یار، اتنا پریشان مت ہو، انشاءاللہ انٹی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ کبھی کبھار بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، فکر نہ کر۔ نہال نے نظریں جھکائے رکھی تھیں، مگر اس کے ہونٹ ہولے سے حرکت میں آئے۔ زین، تم نہیں جانتے مما بہت پریشان ہے، بابا کی وجہ سے۔ 1.5 مہینہ ہو گیا، بابا نے ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ زین کے چہرے پر ہلکی تشویش ابھری۔ یہ تو واقعی عجیب ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسائل ہو، تمہیں جا کر پتہ لگانا چاہیے۔ نہال نے گہرا سانس لیا، جیسے فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہو۔ ماما نے آفس میں فون کیا تھا، مگر وہاں بھی نہیں آئے۔ میں نے ویزا لگوانے کے لیے کاغذات دے دیے ہیں، خود جا کر دیکھوں گا بابا کہاں ہیں۔ زین نے سر ہلایا، آواز میں حوصلہ تھا۔ یہ اچھی بات ہے، جب جاؤ تو مجھے بھی ساتھ لے جانا، انشاءاللہ سب خیر ہوگا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد زین نے ہلکی سی مسکراہٹ سے بات کا رخ بدلا۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک جا رہی ہے ماما، مگر بابا آرمی میں جانے نہیں دے رہے، وہ انجینئرنگ۔ زین ہنس پڑا،
یاد تازہ ہو گئی جب میں نے تجھے گلی میں ڈرائیونگ سکھائی تھی، جب میں نے اور تیرے بابا نے دیکھ لیا تھا۔ تب سے ناراض ہے؟ نہال کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ آئی۔ ہاں، تب سے لگتا ہے جیسے مجھے پسند ہی نہیں کرتے۔ زین نے تھوڑا جھک کر کہا، یہ تیری نہیں ان کی پرابلم ہے۔ پھر آہستگی سے اضافہ کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ امیر لوگ خاندانی نہیں ہوتے۔ نہال کا لہجہ اچانک سخت ہو گیا۔ شاید وہ صحیح کہتے ہیں، خاندانی لوگوں کے پاس باپ ہوتا ہے۔ میرے باپ تو ہمیں چھوڑ گیا، ہمیں پیدا کر کے بھول گیا۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا، دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک موٹا سا پردہ گر گیا۔ پھر نہال کی آواز میں نرمی لوٹ آئی۔ زین، مجھ سے دوستی مت توڑنا، تو میرا یار ہے، تیرے بغیر میں ادھورا ہوں۔ زین نے مسکرا کر کہا، اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ میں کیوں چھوڑوں گا، تو ہمیشہ میرا یار رہے گا۔ پھر ہنستے ہوئے بولا، اوئے میری محبوبہ۔ نہال ہنستے ہوئے پلٹ کر کہا، میں نے تو دوسرا محبوب ڈھونڈ لیا ہے، مجھے محبوبہ مت بول۔ زین نے آنکھیں سکیڑ کر پوچھا، کون ہے وہ؟ نہال نے رازدانہ انداز میں کہا، وقت آنے پر بتاؤں گا، لیکن وعدہ کر، تب چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ وعدہ، زین نے سنجیدگی سے کہا۔ نہال اٹھنے لگا، چل مجھے ماما کے پاس جانا ہے، دوائی لانی ہے۔ وہ چلنے لگا تو زین نے اسے روکا، آواز تھوڑی سنجیدہ ہو گئی، ارے وہ نین ہے نا؟ نہال کے قدم رک گئے، آہستہ سے پلٹ کے دیکھا، آنکھوں میں ایک نرم سی روشنی اور کچھ ہچکچاہٹ تھی۔ زین نے دھیرے سے کہا، ڈر یہ ہے کہ اگر بابا کو پتہ چلا تو وہ مانیں گے نہیں، میری بہن کا دل ٹوٹ سکتا ہے۔ نہال کی آواز میں اطمینان تھا۔ زین، میں وعدہ کرتا ہوں، اگر ماما نین کو پسند کرتی ہیں تو وہ خود رشتہ لے کر آئیں گی، بس بابا کا مسائل حل ہو جائے، پھر ہم سب بات کریں گے۔ زین نے سر ہلا دیا، ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، تو پھر شاید تم واقعی میرے خاندان کا حصہ بن جاؤ۔ وہ دونوں ہنسے، مگر ہنسی میں ایک نمی تھی۔ ایک دوسرے کے ہلکے سے گلے لگا کر جدا ہوئے۔ راستے میں نہال نے زین کو ہلکا سا چھیڑا، اور بتا، تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو زین نے کہا، جب سے تو صبح نین کے لیے باہر کھڑا ہوتا تھا اور مجھے لگتا تھا کچھ تو بدل رہا ہے۔ نہال نے تھوڑا خاموش رہ کر، زین، یہ صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں ہے، میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، اور کوشش کی کہ محبت نہ ہو، مگر یہ فیصلہ میرے اختیار میں نہ تھا۔ گائس، اس والے پیج میں کچھ غلطیاں تھیں، تو میں نے اس کو دیکھے بغیر صحیح سے پڑھ لیا جیسی کہانی تھی، اور مسٹیک کے لیے آئی ایم سوری۔ زین نے نہال کی آنکھوں میں سچائی دیکھی جو لفظوں سے زیادہ بولتی ہے۔ پھر دونوں آہستہ قدموں سے گھر کی طرف چل پڑے، اور ہوا میں امید اور خوف ایک عجیب سی امتزاج میں بکھر گیا۔ کہانی بہت دیر سے آیا یہ ایپیسوڈ، اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، لیکن انشاءاللہ اب باقاعدگی سے آئے گی قسط۔ اور پلیز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں، کوئی غلطی ہے تو بتائیں۔ اللہ حافظ۔